کا اخلاقی نتیجہ کیا ہے جو ہماری زندگیوں میں مرتب ہونا چاہیے؟ قربانی کرنے والا مخبت ہوتا ہے۔ الخب کہتے ہیں نشیبی زمین کو، اخبات اسی سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے تذلل، جس کا معنی ہوتا ہے فروتنی، جس کا معنی ہوتا ہے عاجزی۔ قربانی کرنے والا مخبت ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے قربانی کرنے والے کے اندر استکبار نہیں ہوتا، قربانی کرنے والے کے اندر غرور نہیں ہوتا، قربانی کرنے والا اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھتا ہے، اور قربانی کرنے والا ہمہ وقت اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے۔ اگر آپ پھر سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں جائیں تو وہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے محمد علیہ السلام وبشر المخبتین، آپ ان قربانی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، المخبتین، کہ جو اپنے اندر سے غرور نکال چکے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا بندہ اور غلام بنا چکے ہیں۔ اب اگر آپ دوستوں کی توجہ حاصل ہے مجھے تو میں قرآن سے ہی آپ کو بتاؤں مخبت اللہ تعالیٰ نے کسے کہا ہے۔ یہی سورہ حج آیت نمبر 34 میں اللہ نے کہا وبشر المخبتین، اے محترم مخبتین کو خوشخبری دے دیں۔ آگے آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخبت ہوتا کون ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مخبت اسے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے اس کا دل دہل جائے۔ مخبت وہ ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین کے ارشادات، جب اللہ رب العالمین کے احکامات اس کے سامنے آئیں اس کا دل کانپ جائے، اللہ رب العالمین کی خشیت سے اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جائے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، مخبت اسے کہا جاتا ہے جس پر اگر کوئی آفت ٹوٹ جائے تو وہ راہ خدا میں اسے برداشت کرے، وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اسے برداشت کرے۔ قربانی کرنے والا مخبت ہوتا ہے، اور مخبت قرآن نے کسے کہا؟ والمقیم الصلاۃ، جو نماز قائم کرنے والا ہو۔ یاد رکھیے قربانی کرنے والا صلاۃ کو ادا نہیں کرتا، صلاۃ کو قائم کرتا ہے۔ تو صلاۃ کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا فجر، کیا عشاء، ہر نماز کو وہ اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ سمجھتا ہے، ہر نماز کو وہ اللہ رب العالمین سے گاڑی دوستی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، قربانی کرنے والا مخبت ہوتا ہے۔ مخبت اسے کہا جاتا ہے جو ہمارے دیے ہوئے حلال مال کو ہماری رضا کے لیے خرچ کرے۔ یاد رکھیے جو مال حلال نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس مال کو اپنا مال نہیں کہتا، اللہ صرف اس مال کو اپنا مال کہتا ہے جو مال حلال ہوا کرتا ہے۔ تو مخبت وہ ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جن حلال ذرائع سے ہم نے اسے مال دیا ہے وہ مال خرچ کرتا ہے، یعنی اپنی ذاتی ضرورتیں پوری کی، اپنی کاروباری ضرورتیں پوری کی، اپنی گھریلو ضرورتیں پوری کی، اس کے بعد جو مال بچ گیا ہے قربانی کرنے والا وہ مال اپنے خاندان کی خوشحالی میں لٹاتا ہے، اپنی برادری کی خوشحالی میں لٹاتا ہے، اپنے قوم قبیلے کی خوشحالی میں لٹایا کرتا ہے۔ یہ ہے مخبت، یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہیں تو ایک بات میں کام کی آپ سے کہہ دوں، اگر قربانی کرنے والا مخبت ہے نا انشاءاللہ آج بھی اس قربانی کرنے والے کے لیے ہاتف غیب سے آواز آ سکتی ہے قد صدقت الرؤیا۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو رضا الہی کے حصول کے لیے منہ کے بل لٹا دیا نا،
سر کے بل لٹا دیا نا، سجدے کی حالت میں لٹا دیا نا، چھری پھیرنے لگے ہیں نا، آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ میں سمجھتا ہوں اگر قربانی کرنے والا آج مخبت ہے، غرور نفس اپنے اندر سے ختم کر چکا ہے، استکبار اپنے اندر سے ختم کر چکا ہے، اپنے آپ کو خدا کا غلام بنا چکا ہے، اپنے آپ کو خدا کے فیصلوں پر راضی کر چکا ہے، آج بھی ہاتف غیب سے آواز آ سکتی ہے قد صدقت الرؤیا، اے قربانی کرنے والے تو نے سنت ابراہیمی کو زندہ کر دیا، سنت ابراہیمی کو تو نے پائیدار کر دیا۔ چاہے اس ہاتف غیب کی آواز ہم سنیں نہ سنیں، قربانی کے فلسفے کو پانا ضروری ہے، قربانی کے فلسفے کو جاننا ضروری ہے۔ جب تک مسلم دنیا صرف ثواب کے پیچھے بھاگے گی، لیکن ثواب سے پہلے ہر عمل کا جو اخلاقی نتیجہ ہے اس سے نظریں پھیر لے گی، عمل تو بہت ہوگا لیکن معاشرہ اخلاقی لحاظ سے اسی طرح زوال کا شکار ہوگا جس طرح آج زوال کا شکار ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، معذرت کے ساتھ اخلاقی لحاظ سے پاکستان بہت بدتر حالات کے اندر ہے۔ آپ تعلیم کا مسئلہ دیکھیں، آپ صحت کا مسئلہ دیکھیں، آپ معیشت کا مسئلہ دیکھیں، آپ سیاست کو اٹھائیں، آپ عدالتی نظام کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ مذہبی جماعت کو آڈٹ کروا کے دیکھ لیں، سب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جہاں مسئلہ ہے وہ اخلاقیات کا ہے۔ یہ اخلاقیات ہمیں کس سے منت ہے؟ ہماری عبادات سے۔ تو قربانی کے فلسفے کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔